زلفوں کو بوسے دے رہا ہے، کوئی قدموں کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ہر بندہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر رونے لگا۔ میرے دوستو خیال کرو، ایک عام آدمی 2-4 سال ہم میں رہے، جب ہم سے وہ بچھڑتا ہے، جب ہم میں سے وہ چلا جاتا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم سبھی پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے ہے نا؟ ہم رونے لگتے ہیں جس کے ساتھ 2-4 سال ہمارا پیار رہا ہو، 2-4 سال ہم میں رہا ہو، جب وہ بچھڑنے لگے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پریشان ہو جائے گا نا۔ وہ علاقے والے رو رہے ہیں، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہائے ہمارا یار، ہمارا بیٹا محمد مصطفیٰ جو ہے وہ چلا گیا۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ بڑا ہو کر نبوت کا اعلان کرے گا، یہ پتا ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بلال کا واقعہ یاد کرے بلال حبشی کا، جب بلال حبشی کو پتا چلا نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، سرکار اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں، طریقوں کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت بلال حبشی فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں آئے نا، تو جب نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب سرکار کا نام لینے لگے تو پہلے بلال کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جب نام محمد کا لیتے تو سرکار کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، چہرہ دیکھ کے کہتے تھے اشہد ان لا الہ سے ہاتھ کر کے، اشہد ان لا الہ، نبی کی طرف ہاتھ کر کے کہتے تھے کہ اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اذان دینے لگے نبی کے وصال کے بعد تو قسم خدا کی حضرت بلال حبشی نے نبی کا نام لیا، ابھی نام زبان سے پکارا نہیں گیا تو بلال حبشی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ہوش میں پوچھا بلال کیا ہے؟ تمہارا کبھی اذان نہیں دی۔ ایک دن امام حسین کہنے لگے بلال آپ میرے نانے کی زندگی میں اذان دیتے رہے، اب بھی اذان دو۔ بلال کہتا ہے جب میں اذان دیتا تھا نبی کا دیدار کرتا تھا، اب وہ شکل جو مجھے نظر نہیں آتی میں کیسے اذان دوں گا؟ اندازہ لگائیں کیسی وہ محبت تھی، وہ کیسا پیار تھا۔ اب یہ علاقہ جو ہے، اس علاقے کے لوگ حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے بھاگنے لگے کہ وہ ہم سے جا رہا ہے۔ اگر پتہ چل جاتا یہ بلال نے تو زندگی دیکھ لی تھی، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بڑا ہو کر نبوت کا اعلان کرے گا، یہ اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ بس انہوں نے یہی دیکھا تھا کہ خشک درخت کے نیچے چلا جاتا ہے تو خشک درخت کے پتے نکل آتے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ بچہ ہے، بغیار بکری لے کر چلا گیا تو واپس بھائی نے آگے بتایا تو پہاڑ میں چڑھ کے شیر کو بغیار کو آواز لگائی کہ بغیار بکری لے کر آ، وہ صحیح سلامت بکری لے کر آ گیا۔ میرے آقا نے اس بغیار سے پوچھا، شیر سے پوچھا ارے مجھے بتا یہ بکری لے کر کیوں گیا ہے؟ وہ جانور ہے، اسے پتا تھا یہ نبی ہے، لوگوں کو نہیں پتا، ان کو پتا تھا یہ نبی ہے، بغیار بکری لے کر کیوں گیا تھا؟ بغیار کہتا ہے اے محمد میں تجھ سے پیار اتنا کرتا ہوں، میں نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، حتیٰ کہ 10 دن میں آپ کا انتظار کرتا رہا۔ آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکری چرانے نہیں آئے، مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آیا، میں غمزدہ ہو گیا کہ میرا محبوب کہاں چلا گیا ہے، میرا آقا کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو آپ کے دیدار میں اتنا پریشان ہو گیا، میں پریشان تھا، پھر میں نے سوچا کہ اب ان کی میں بکری چلاتا ہوں، چھڑانے تو محمد آئے گا نا، اس لیے میں نے بکری چلائی ہے۔ بغیار کو پتا تھا اگر ان لوگوں کو پتا لگ جاتا، بنو سعد کے جو لوگ تھے ان کو پتا لگ جاتا تو پھر ان کا کیا حال ہوتا۔ کوئی میرے نبی کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی نبی کی زلفیں چوم رہا ہے، کوئی نبی کے ماتھے کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کے قبیلے میں 4 سال تک میرے آقا علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا، آقا کے معجزات کو دیکھا، سرکار عالم کی جدائی پر رونے لگے۔ کیسے نہ روتے جنہوں نے اتنے معجزات دیکھے ہوں، اتنے کمالات دیکھے ہوں، کیوں نہ روئیں؟ روئیں گے، محبت ہی روئیں گے۔ جب رو کر بچھڑنے کا غم مجھے کسی نے پوچھا نا تو کہا کہ ہمیں اس کے ساتھ محبت ہی بڑی محبت ہے۔ آخری بات زیادہ لمبی ہے، اس کو یہیں پر میں چھوڑتا ہوں۔ پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں سرکار مدینہ کو لے کر جب چلی تو میں نے غیر سے آواز سنی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب اپنے علاقے سے باہر نکلی نا، جنگل میں گئی، میں نے ایک غیر سے آواز سنی۔ آواز میں نے سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ رحمتوں برکتوں کے خزینے قبیلہ بنو سعد سے جا رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے سنا، غیر سے آواز آ رہی تھی، درخت تھے وہاں پر، پہاڑ تھے، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آواز یہ سنی اور لوگوں دیکھ لو بنی سعد سے رحمتوں
حلیمہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی وہ کون سا خزانہ ہے؟ تو میں نے پوچھا اے آواز دینے والے مجھے بتا کس خزانے کی بات کر رہا ہے؟ تو آواز دینے والے نے آواز دی غیب سے آواز آئی حلیمہ جس خزانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے خزانے ہیں یہ تمہارے قبیلے سے اب جدا ہو رہے ہیں، دوبارہ تمہارے قبیلے میں نہیں آئیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے میں حیران تھی، میں بھی رونے لگی۔ مکے والے اور ساتھ یہ بھی آواز آئی کہ بنو سعد سے یہ رحمتوں کے خزانے جا رہے ہیں، مکے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ محمد عربی پھر مکے میں تشریف لا رہے ہیں۔ مکے والے خوش نصیب ہیں، پہلے کہہ رہے تھے حلیمہ خوش نصیب ہے کہ تو نے میرے نبی کو پالا ہے، حلیمہ تو نے بڑی خوش نصیب ہے، تو نے میرے نبی کو پالا ہے۔ اب آواز آ رہی ہے حلیمہ تیرے قبیلے سے خزانے جا رہے ہیں اور مکے والے خوش نصیب ہیں، وہاں پر محمد عربی تشریف لا رہے ہیں، وہ مقدر والے ہیں لوگ جہاں پر رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حلیمہ فرماتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن میں مجبور تھی، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کو مکے میں نے لے کر جانا ہے، مکے میں لازم پہنچانا ہے، کیونکہ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کے مطابق ابھی ان کی عمر 4 سال کی ہو گئی ہے۔ اب میں ان کے والدین کے حوالے جو کرنا چاہتی ہوں، ان کی ماں کے حوالے سے، دادا کے باپ تو بہت ہو چکے تھے، میں ان کے دادا اور ماں کے حوالے، گھر والوں کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں وہاں پر پہنچی، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں وہاں پر پہنچی، میں نے دیکھا، حلیمہ فرماتی ہے میں جن رستوں سے گزرتی، میری سواری جن رستوں سے جاتی، ان رستوں سے پرندے بھی سلام بھیجتے، حلیمہ تجھ پہ بھی سلام ہو اور تیرے جو آگے بیٹھی سواری ہے اس سواری پر بھی میرا سلام ہو۔ پتھر سلامیاں دے رہے تھے، پرندے سلامیاں دے رہے تھے، ہر چیز درود السلام کی لڑیاں جو تھی وہ رسول اللہ پر نشانہ کر رہے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہے جب سرکار کو میں لے کر مکہ شریف آ رہی تھی تو رستے میں نے ایک عورت کو دیکھا، یہ اب دیکھیں ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اب دیکھنا نبی 4 سال کے ہیں، آپ اندازہ لگائیں نبی کی عمر 4 سال ہے، 4 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، 4 سال کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میرے نبی کا کمال دیکھے، جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی کو دیوار پار کی خبر نہیں ہے، بڑے بھائی جیسے ہیں، اب سنیں ان کے بڑے بھائی یہ کام تو کر کے دکھائیں، وہ اپنے حکم کے مطابق ایک پرندے کو ہی مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اب میرے نبی کا معجزہ دیکھیں، ابھی 4 سال کے ہیں، اعلان نبوت نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے دیکھا، میں ساتھ تھی، میں جب محمد عربی کو لے کر مکے کی طرف جا رہی تھی نا تو رستے میں ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، سسکیاں مار مار کے آہوازار قطاریں آنسوؤں سے جاری ہیں، رو رہی تھی، اونچی اونچی آواز سے رو رہی تھی۔ میں نے اپنی سواری کو روکا اور اس عورت کے پاس چلی گئی، جا کے عورت سے پوچھا اے رونے والی کیوں رو رہی ہے؟ اب دیکھنا میرے نبی کا کمال، ابھی عمر ہے 4 سال کی، 4 سال کی عمر ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کی، آپ میرے نبی کا کمال دیکھیں، عورت رونے والی کیوں رو رہی ہے؟ عورت پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے تو مسافر ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، چھوٹا سا تیرے ساتھ بچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، 4 سال کی عمر تھی کہ تیرے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، تجھے کیا، میں کیا بتاؤں تجھے اپنا کام، تو جا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے نہیں، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا، بتا تیرے رونے کا سبب کیا ہے، اگر تیرے رونے کی شاید میں کوئی حل کر سکتی ہوں تو شاید میں کر دوں، بتا تیرا حل، مسئلہ کیا ہے؟ بتا۔ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اے عورت جانے والی تو چلی جا، آپ نے پھر زندگی نہیں بتا، اب وہ بتا رہی ہے، کہتی ہے میرا ایک بچہ تھا، اب میرا سہارا نہیں رہا، میرا ایک ہی بچہ تھا، اب میرا سہارا نہیں ہے، ایک ہی بچہ تھا، اس کو میں لے کر دوسرے علاقے میں جا رہی تھی، جب دوسرے علاقے میں جا رہی تھی میں نے اپنے بچے کو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، اپنے کاندھے کے اوپر، جب میں اس کنویں کے قریب سے گزرنے لگی میں نے دیکھا کہ پانی ہے کنویں کے اندر، مجھے پیاس لگی تھی، جب میں آگے ہو کر اس نے نیچے ہو کر دیکھنے لگی نا کنویں کے اندر، میرے بچے نے بھی دیکھا، میرا بچہ میرے کاندھوں کے اوپر تھا، وہ پانی کے اندر گر گیا، میں نے دیکھا، میں رونے لگی، میں کیسے نکالوں، پانی میں گرتے ہی میرا بچہ فوت ہو گیا، پانی کے اوپر تیرنے لگا، اب میں کیا کروں؟ حلیمہ سعدیہ نے بڑی تسلی دی، بڑی تسلی دی کہ اب خاموش ہو جا، اب اللہ کی رضا پر صبر کر، جیسے اللہ کی رضا کی کو رضا ہو گئی، اب صبر کر، چھوڑ دے ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے دیکھا، جب میں نے تسلی دی نا اور کہا اے عورت خاموش ہو جا، رونے کی ضرورت
یہ زندہ جو مر جاتے ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے. جب اتنی بات میری زبان سے نکلی نا حلیمہ سعدیہ نے، جب اتنی بات یہ کہی، آقا علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ کی بات کو سنا. سننے کے بعد اب حلیمہ سعدیہ کو فرماتے ہیں کہ اماں جی، کیونکہ رضائی ماں لگتی تھی نا، میرے نبی نے 2 سال کا دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ کا پیا تھا. کہا کہ ماں جی آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ جو مر جاتے ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے، یہ آپ نے غلط بات کی ہے. اگر اللہ کا حکم آ جائے تو یہ زندہ ہو سکتے ہیں. اب نبی پاک کو کاندھے سے سواری سے نیچے اتارا. نبی پاک سواری سے نیچے اترے اور پانی سے کہا، اے پانی، اے کنویں کے پانی، تجھے محمد عربی کہہ رہا ہے جلدی پانی کنویں سے باہر آنا شروع ہو جا. میرے نبی کی زبان سے بس اتنا لفظ آیا، پانی جھومتا ہوا اچھلتا ہوا کنویں سے باہر آیا. میرے نبی نے اپنے گورے ہاتھوں سے اس بچے کو پانی سے باہر نکالا، کنارے پہ رکھا اور کنارے پہ رکھے ہوئے بچے کو کہا، اے بچے اللہ کے حکم سے جلدی کر کے کھڑا ہو جا. میرے نبی کی زبان سے بس اتنا لفظ نکلا تو بچہ اٹھ کے فوراً کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا. ابھی میری نبی کی عمر کتنی ہے؟ سارے بولو کتنی عمر ہے؟ نبی کی 4 سال عمر ہے تو بچہ زندہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے، نبی کو دیوار پار کی قبر نہیں ہے. ارے میرا نبی تو وہ نبی ہے جو نبیوں کا سردار ہے. سب میں بعد آنے کے بعد نبیوں کا امام بن گیا، امام الانبیاء بن گیا. نبی پاک فرماتے ہیں یہ میرا شہزادہ امام حسین کے مطلب فرمایا یہ میرا شہزادہ حسین جو ہے جنت کے شہیدوں کا سردار ہے. علی جو ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میں نبی جو ہوں یہ جنت کے تمام نبیوں کا سردار ہوں. اور میری بیٹی سیدہ خاتون جنت جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. پتہ ہے فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا فاطمہ میرے ہاتھ کا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا لوگوں نے آج کل کئی بلوانیوں نے اس بات کا اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ نبی نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. عربی کے لفظ ہے فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس میں کوئی مجھے ترجمہ کر کے بتا دے کہ شاید اس کا ترجمہ جگر بنتا ہے. جگر نہیں بنتا. کہا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں قرآن ہوں یہ میری تفسیر ہے. فاطمہ بذات منی، فاطمہ مجھ سے ہے. وہ نبی ان کے شہزادوں کا کیا مقام ہے تو نبی کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ شہزادوں کا یہ مقام ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اب وہ بچہ زندہ ہو گیا. ماں نے اپنے بچے کو پکڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چوم رہی ہے، بازو چوم رہی ہے، پیار کر رہی ہے. حضرت حلیمہ فرماتی میں نے دیکھا وہ ماں اپنے بچے سے پیار کرنے لگی تو مجھے اپنے بچے سے پیار آ گیا. وہ اپنے بچے کو چوم رہی ہے تو میں اپنے بچے کو چوم رہی تھی، میں اپنے بچے کو چومنے لگی. کبھی حضرت حلیمہ نبی کے گورے ہاتھ جدردہ کے گورے ہاتھ کو چومتی ہیں، کبھی بطوحہ مکھڑے کو چومتی ہے، کبھی عالم شرح کے سینے کو چومتی ہے، کبھی نبی کے ولائے خطبوں کو چومتی ہے. اپنے بچے سے پیار کرنے لگی. وہ عورت جو تھی حضرت حلیمہ کے قدموں میں گر گئی، حضرت حلیمہ کے قدموں میں آ گئی. کہا کہ تو اتنے مقدر والی ہے، تیرے بچے کا کیا عالم ہے؟ کہا کہ یہ بچہ، آپ نے فرمایا یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ تو نبی، یہ تو خانہ کعبہ کا جو متولی ہے، جو عبد المطلب ہے، اس کا پوتا ہے. یہ اس کا پوتا ہے. میں اس کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا اب میں چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں، تو میرے ساتھ نہیں جائے گی، میں اکیلی جاؤں گی. جب میں چھوڑ رہا ہوں تو خانہ کعبہ پہ جا کر محمد کا دیدار کر لینا. یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، انہیں کے حوالے کرنے جا رہی ہوں. اب آخری بات بیان مکمل ہو گیا. آخری بات سماعت فرمائیں. اب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر نا سرکار کو لے کر آگے جا رہی ہیں. آگے گئی تو آپ کو نا یعنی کہ پنجابی میں کہتے ہیں آپ کو پیشاب آ گیا. آپ خاص وقت کے لیے وہاں پر کھڑی ہو گئی. اپنے بچے سے کہا بیٹا میں تجھے یعنی کہ محمد عربی سے کہا کہ بیٹا آپ کو میں اس درخت کے پاس پر آگے جا رہی ہوں، اس درخت کے پاس سے آپ کو اٹھنا نہیں ہے. میں دوبارہ آؤں گی تو یہیں سے آپ کو لے جاؤں گی، اٹھنا نہیں ہے. سرکار کو وہاں پہ بٹھایا، 4 سال عمر ہے سرکار کی، وہاں پہ بٹھایا اور درختوں کی جھاڑیوں کے اندر چلی گئی. جا کر اپنا وقت خاص جو تھا اس کو ادا کیا. ادا کرنے کے بعد جب واپس آئی حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ جہاں پر میں اپنے بچے شہزادے کو بٹھا کے گئی تھی نا اب وہاں پر نہیں ہے. حیران ہو گئی.
رونے لگی، چلانے لگی، دور دور تک کبھی ادھر جاتی ہے درختوں پہ چڑھ کے آواز لگاتی ہے، کبھی دوسری جانب جاتی ہے درختوں پہ چڑھ کے آواز لگاتی ہے. پتہ آواز کیا لگائی؟ آواز لگائی واہ محمد واہ محمد. عربی میں کہتے ہیں اے محمد، ہائے محمد کدھر ہو آپ؟ جیسے ہم کہتے ہیں اوے فلانا میری گل سن پنجابی جی، تو اسی طرح عربی میں کہتے ہیں واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد اے محمد میری بات سن، میری بات سن. لیکن آوازیں دے رہی، آواز نہیں دے رہا. آپ ہے ہی نہیں تھے وہاں پر، آواز کیسے دیتے؟ حیران ہو گئی، رونے لگی، چلانے لگی، اونچی اونچی آوازیں لگانے لگی، رونے لگے. لوگ آ گئے دور دور سے آوازیں سن کے کہ یہاں پر کون رو رہا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ درخت بھی رو رہے تھے، پرندے بھی میرے اوپر جھوم رہے تھے اور رو رہے تھے، آوازیں لگا رہے تھے، جانور بھی آ گئے وہ بھی رونے لگے. میں حیران ہو گئی، گھبرا گئی کہ اب بچہ میں عبدالمطلب کو کہاں سے دوں گی؟ ایسا بچہ ہی کوئی نہیں ہے. حلیمہ فرماتی ہیں اسی وقت میں نے قسم کھا لی کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے اس خدا کی قسم کھا کے میں کہتی ہوں اگر میرا بچہ محمد مجھے نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گی، میں واپس نہیں جاؤں گی. اگر میرا بچہ نہ ملا میں کس منہ سے واپس جاؤں گی کہ میں نے اپنے بچے کو کھو دیا اور اتنی شانوں والا بیٹا کھو دیا؟ میں نے قسم کھا لی. اتنے میں بات چلتی خانہ کعبہ میں پہنچ گئی. حضرت عبدالمطلب نبی پاک کے دادا جان بھی وہاں پر آ گئے. حلیمہ کو دیکھا، پتہ تو تھا میں نے تو اپنا پوتا اس کو دیا ہے. کہا تو حلیمہ خیر تو ہے، میرا پوتا تو قریے سے ہے. اب 4 سال تک عبدالمطلب نے اپنے پوتے کو نہیں دیکھا. عبدالمطلب نے جب یہ سنا نا کہ میرا پوتا گم ہو گیا ہے، حلیمہ نے کہا کہ محمد کو میں نے کھو دیا، یہ معاملہ ہوا، میں بٹھا کے گئی تھی تو لیکن وہ وہاں پر سے چلا گیا کسی پر، جب گم ہو گیا مل لے گا. عبدالمطلب فرماتے ہیں 4 سال ہو گئے میں نے اپنے پوتے کو دیکھا بھی نہیں. اب پتہ نہیں کیسے اس کی شکل ہوگی، ہاتھ کیسے ہوں گے، صورت کیسے ہوگی، قد کتنا ہوا ہوگا، جسم موٹا ہوگا یا پتلا ہوگا. عبدالمطلب رونے لگے، یہ باتیں کرنے لگے. آخر کار حلیمہ کو کہتا ہے حلیمہ یہیں پہ ٹھہر جا، یہیں پہ ٹھہر جا، میں ابھی آتا ہوں. واقعہ بڑا لمبا ہے، اس کو بھی یہیں پر میں چھوڑ دیتا ہوں. عبدالمطلب پھر اس کے بعد خانہ کعبہ میں چلے گئے. خانہ کعبے کے گلاس کو پکڑا، جھنجھوڑا، رونے لگے کہ یا اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے یہ میرا محبوب ہے، تیرا محبوب تو اب گم ہو گیا ہے، بتا میں کہاں پر تلاش کروں؟ تیرا محبوب گم ہو گیا، پتہ نہیں کوئی اٹھا کے لے گیا ہے. تو غیب سے آواز آئی اے عبدالمطلب پریشان ہونے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی طرح کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. غیب سے آواز ہوئی، کہا کہ عبدالمطلب اگر دیکھنا چاہتے ہو ایک وادی ہے جس کا نام، اس وادی کا نام تھاما ہے. کیا نام ہے؟ تھاما نام ہے اس وادی کا. اس وادی میں ایک جبلی درخت کہا جاتا ہے، اس کے گولڈن سنہری رنگ کے پتے ہیں، اس کے نیچے میرا حبیب جو ہے پتے جو دیکھنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، جاؤ چلے جاؤ. عبدالمطلب نے جب یہ آواز سنی بڑے خوش ہوئے اور حضرت برقع بن نوفل کو اپنے ساتھ لیا، وادی تھاما میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ میرے آقا ساری کائنات کے رجبال، امت کے غمخوار آقا درختوں کے پتے چن رہے ہیں. عبدالمطلب نے 4 سال پہلے دیکھا تھا، اب پہچان نہیں سکے. جیسے اللہ کی طرف سے آواز آئی، وادی بھی وہی ہے، یمنی درخت بھی وہی. کیا یمنی درخت تھا؟ علاقے میں کوئی اور درخت بھی ہو سکتے ہیں. تو آواز آئی کہ اس یمنی درخت کے نیچے پتے چن رہے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں پتے چن رہے ہیں پنجابی، تو اردو میں کہتے ہیں پتے چن رہے تھے، اٹھا رہے تھے، ایک ایک پتا اٹھا رہے تھے. حضرت مطلب نے دیکھا تو ذہن میں خیال آیا لگتا تو یہ میرا ہی پوتا ہے. بلا نواز سے لگتا تو یہ میرا ہی پوتا ہے. تو آواز آئی، آپ نے آواز دی من انت یا غلام، اے بیٹے اے لڑکے تم کون ہو؟ میرے آقا نے فرمایا انا محمد عبداللہ بن عبدالمطلب، میں عبداللہ محمد عبداللہ کا بیٹا عبدالمطلب کا پوتا ہوں. جب یہ سنا میرا نام محمد ہے، میں عبداللہ کا بیٹا عبدالمطلب کا پوتا ہوں، سیدنا عبدالمطلب نے سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا میں تجھے کتنی دیر سے تلاش کر رہا تھا، کتنی دیر سے میں نے تجھے تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد اپنے پوتے کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر وہ جب حلیمہ کے پاس پہنچے، وہ طہا کے چہرے کے بوسے لینے لگے، یداللہ کے گورے ہاتھوں کو چومنے لگے، سینے پہ پیار کرنے لگے. پھر سرکار کو اپنے اونٹ کے آگے سوار کر دیا، آگے سوار کیا.
اونٹ کو لے کر حلیمہ کے پاس آ گئے. اب یہاں سے ایک اور واقعہ یاد آ گیا, وقت ختم ہو گیا, ایک واقعہ آگے بٹھانے کا یاد آ گیا. آخری واقعہ سماعت فرمائے. پھر اس کے بعد اجازت, جب ایک مرتبہ یہ میرے نبی پاک زندگی میں 2 مرتبہ گم ہوئے تھے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ایک وقت یہ تھا کہ جب حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر جا رہی تھی. ایک وقت وہ تھا جب سرکار کو چھوڑ کر ان کے گھر میں واپس آ گئی تو سرکار کی عمر اس وقت 7 یا 8 سال کی ہو گئی. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی نہیں, یعنی کہ پنجابی میں کہہ رہے نوکری نہیں شروع کی تھی, کسی ملازمت شروع نہیں کی تھی. 7 سال یا 8 سال کی میرے نبی کی عمر ہے. اس وقت بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گم ہوئے. وہ کیسے گم ہوئے؟ ایک مرتبہ اپنے دادے عبدالمطلب کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر تو یمن کے لوگوں کے ساتھ آپ وہاں پر طواف کر رہے تھے, خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے یمن کے لوگوں کے ساتھ. یمنی لوگ جو تھے نا آپ کے ساتھ نا بڑا پیار کرنے لگے. گورے ہاتھ تھے, رنگ قد باڑی ایسا تھا, جو دیکھتا میرے نبی کا دیوانہ بن جاتا, جو دیکھتا رسول اللہ پر اپنی جان فدا کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی عبادت کو بھول گیا, رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے لگے. رسول اللہ کے ذہن میں خیال آ گیا, میں بھی خانہ کعبہ کی عبادت کر رہا ہوں, میں بھی خانہ کعبہ کی عبادت کر رہا ہوں, یہ بھی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ تو اپنی عبادت چھوڑ کر مجھے دیکھنا شروع کر دیا. کہیں میرا رب نہ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے کہ تجھے دیکھنے کی وجہ سے میں نے اپنی عبادت کو چھوڑ دیا ہے. میرے آقا نہ اس علاقے سے نکل گئے سائڈ پر. جدھر جاتے کوئی ادھر سے آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا, کوئی ادھر سے آ جاتا. لوگ جوب در جوب سرکار کا دیدار کرنے کے لیے آ گئے. جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ محمد نبی آ چکا ہے, خانہ کعبہ میں اپنی تشریف لا چکے ہیں, لوگ آنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے نا یہی بات میرے میں رکھ کے آپ جنگلوں میں نکل چلے گئے. جب آپ جنگلوں میں پہنچ گئے نا تو وہاں پر جا کر آپ کو واپسی آنے کا جو رستہ تھا نا وہ نہیں ملا. آپ درختوں کے نیچے بیٹھنا, وہاں پر پرندوں کے ساتھ باتیں کرنی, جانوروں کے ساتھ پھرنا چلنا وہاں پر. ایک دن عبدالمطلب کو جب دوسرے تیسرے دن پتا چلا نا میرا پوتا گھر میں بھی نہیں ہے, علاقے میں بھی نہیں ہے, رشتہ داروں کے گھر میں بھی نہیں ہے, رونے لگے. دوبارہ خانہ کعبہ میں چلے گا. دوسری مرتبہ نبی پاک گم ہوئے. جب دوسری مرتبہ گم ہوئے خانہ کعبہ میں پھر حضرت عبدالمطلب گئے, جا کر خانہ کعبہ کی دیوار غلاف کو پکڑا, پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں شروع کر دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے. ایک دن پھر کیا ہوا, جنگل میں نا حضرت ابو جہل جو تھے نا, حجیل جو تھے سرکار کے, یہ بھی کسی جنگل سے آ رہے تھے. تو رستے میں نا آپ کو نظر آ گیا کہ وہ سامنے محمد ہے, وہ میرا بھتیجا محمد سامنے ہے, یہ ادھر جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ سرکار کے پاس گئے, سرکار کے ساتھ پوچھا, اے محمد یہ کیا کر رہے ہو, ادھر کیوں پھر رہے؟ جیسے ہم کہیں جائیں نا دور, چھوٹا سا بچہ ہمارے محلے کا یا اپنا بچہ ہو, ہم پوچھیں گے بیٹا یہاں پہ کیا کر رہا ہے, کیوں پھر چل گھر کو چلا جا. تو سرکار سے بھی مجھے نہیں ایسے کہا, اے محمد یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ آقا نے فرمایا کچھ بھی نہیں کر رہا. پھر یہاں پہ کیوں ہے؟ میری مرضی پہ ویسے ہی آیا. کہا کہ چل آپ میرے پاس آ. آقا پاس آئے, اس نے اپنی سواری کو نیچے بٹھایا, کیونکہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو سواری کے اوپر بٹھانا ہے, اونٹنی کے اوپر, ڈاچی کے اوپر, تو بچہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا, ڈاچی کو بٹھانا پڑے گا. ڈاچی کو بٹھایا, بٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بازو سے پکڑا, اور جس کی سواری, جس کی یعنی کہ وہ سیٹ ہوتی ہے نا جہاں پر بیٹھتے ہیں, اس کے پیچھے نبی پاک کو بٹھا دیا, اور سواری سرکار کے آگے ابو جہل خود بیٹھ گیا. اب بیٹھ گیا, اب دیکھیں عقیدت جانور کو نبی سے کیسی ہے. پیچھے سرکار کو اٹھا کے آگے آ بیٹھ گیا, اور سوٹی کو پکڑا, اپنی بولی میں اونٹنی کو, ڈاچی کو کہا اٹھ چال, کھڑی ہو جا, کھڑی ہو جا. اب وہ مار رہا ہے تو ڈاچی اٹھ نہیں رہی, سوٹی پہ سوٹی مار رہا ہے, ڈاچی نہیں اٹھ رہی, تکلیف دے رہا ہے, ڈاچی نہیں اٹھی. آپ نیچے اترایا, سوٹیوں سے مارنے لگا, ڈاچی نہیں اٹھی. ڈاچی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے یہ مار بھی دے گا, جب تک یہ ادب مصطفیٰ نہیں کرے گا تو میں نہیں اٹھوں گی, جب تک یہ ادب سے ادب نہیں کرتا. اس نے تو سوچا یہ بچہ ہے, ارے یہ نہ دیکھا کرو یہ بچہ ہے, یہ بچہ ہے, بلکہ دیکھا کرو اس کالا خون کتنا ہے, اس کا گھرانہ کون سا ہے, یہ کس گھرانے کا ہے, اس کا مقام کیا ہے. مقام دیکھنا ہوتا ہے, عمروں میں کچھ نہیں رکھا. عمریں تو بس ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, بچہ پیدا ہوا 2 سال عمر ہوگی, 10 سال عمر ہوگی, وقت گزرتا گیا. یہ تو نشانیاں ہوتی ہیں, اصل میں انسان کا مقام ہوتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ بار بار ڈاچی کو مارنے لگے, تکلیف دینے لگے. ڈاچی نے منہ اٹھایا آسمان کی طرف, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے رب العالمین مجھے آواز بار دے, میں ابو جہل سے بات کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ڈاچی کو زبان دی. ڈاچی بولی, کہنے لگی ابو جہل
ٹھیک ہے تو بڑا ہے، یہ تیرا بھتیجا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ادب میں ان کا جانتی ہوں تو نہیں جانتا، تو مجھے مار بھی دے گا تب بھی میں نہیں اٹھ سکتی جب تک تم محمد کو میرے اپنے پیچھے سے اٹھا کر اپنے آگے نہیں بٹھا لیتا۔ جب پھر اس نے سرکار کو اٹھایا، اپنے آگے بٹھایا، داجی خوش ہو گئی، پھر ادب کے ساتھ اٹھی، خانہ کعبہ میں آ گئی، آ کر بتایا کہ میں نے دیکھا اس محمد کا احترام تو جانور بھی کر رہے ہیں، لیکن آج کل کے دو ٹانگوں والے جو جانور ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، مرد جو ہیں کہتے ہیں محمد ہمارے جیسا ہے، محمد کو کچھ پتہ نہیں ہے، استغفر اللہ، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بات تو جانور بھی سمجھ رہے ہیں، جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین نبی ہے، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، لیکن ایک انسان ہو کر نہیں سمجھا، کلمہ بھی ان کا پڑھتے ہو، رزق بھی ان کی عطا سے کھاتے ہو، ان کے وسیلہ جلیلہ سے کھاتے ہو، لیکن نقص بھی نبی میں نکالتے ہو۔ خدا را کچھ سوچو، رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، رسول اللہ سے محبت کرو تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا